سبطین رسول، جوانان جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ چاند رات کا دن ہے، یعنی کل روز عید ہے۔ آیت مودتوں کے وارث کے ہاں فقر و سادگی کا یہ عالم ہے کہ فتح خیبر کر کے مسلمانوں کے گھر مال غنیمت سے بھر دینے والے علی علیہ السلام کے اپنے گھر میں نئے کپڑے نہیں ہیں جو بیٹوں کو عید کے موقع پر پہنائے جا سکیں۔ ایسے میں دونوں شہزادے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر سوال کرتے ہیں، اماں نانا کے امتی اپنے بچوں کو زرق برق لباس پہنائیں گے، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ ہم تو بوسہ گائے محمد سید الانبیاء کے فرزند ہیں، کل ہمارا عید کا لباس نہیں ہے، ہم کیسے عید منائیں گے؟ جنت کی ملکہ بچوں کو پیار کر کے فرماتی ہیں، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، صبح وہ لے آئے گا اور تم پہنو گے۔ رات چھا گئی اور فرزندان رسول نے پھر تقاضا کیا، ابھی تک درزی نہیں آیا، ہمارا لباس کہاں ہے؟ فخر مریم و حوا نے پھر اپنے نونہالوں کو تسلی دی اور کہا، سو جاؤ، صبح تمہارا لباس تمہارے پاس ہوگا۔ بچے سو گئے، بھی فجر نمودار نہ ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کنیز سیدہ جناب فضہ نے دروازہ کھولا تو ایک نورانی شخصیت کو سامنے پایا جس نے اپنا تعارف بطور درزی کراتے ہوئے گٹری حوالے کی اور چلا گیا۔ فضہ نے جناب سیدہ عالم سے کہا کہ جنت کی ملکہ تھیں، لباس کیسے نہ پہنچتے، کہاں سے میسر آئے، کون بتائے گا؟ مسرت کے عالم میں بچوں کو بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادے جاگے اور پہلا سوال وہی کیا کہ ہمارا عید کا پیراہن کہاں ہے؟ ماں نے لباس دکھایا، لیکن بچوں نے کہا، یہ سفید لباس ہے، ہمارے رنگین کپڑے چاہیے جیسے اطفال مدینہ پہنتے ہیں۔ اسی دوران رسول خدا وارد ہوئے اور بچوں کی خواہشات سنی تو تسلی دیتے ہوئے، فکر نہ کرو، تمہارے لباس ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور جبریل امین آفتابہ لے کر نازل ہوئے اور پانی ڈالا، ایک جوڑے کا رنگ سبز ہو گیا اور دوسرے کا سرخ ہو گیا۔ سرکار دو عالم نے سبز امام حسن کے لیے منتخب فرمایا اور سرخ حضرت امام حسین کو دے دیا۔ اب بچے خوش ہو کے تیار ہوئے اور ماں نے بوسے لیتے ہوئے باپ نے گلے لگایا۔ اب سواری کی ضرورت پیش آئی، لیکن گھر میں کوئی سواری والا جانور موجود نہیں تھا۔ یہاں کائنات نے وہ منظر دیکھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ محبوب کبریا، جن کی اصل نالین نہیں بلکہ خود بنایا ہوا نالین کا نقشہ مسلمان سینے اور ماتھے پہ فخر سجانا سمجھتے ہیں، وہ ہستی جھک گئی اور خود کو سواری کے لیے پیش کر دیا۔ اب شہزادے سوار ہوئے اور سبز قبا ایک کاندھے پہ امام حسن اور دوسرے کاندھے پہ سرخ لباس پہنے امام حسین رحمت للعالمین کے دولت خانے سے باہر تشریف لائے۔ اصحاب رسول نے رشک بھری نگاہوں سے جب یہ سوار اور سواری دیکھی کہ وہ زلفیں جن کی خدا نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، وہی زلفیں شہزادوں کے ہاتھوں میں سواری کی باغ بنائے ہوئے پکڑے ہوئے تھے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا تو اس نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، کتنے خوش نصیب ہو، حبیب کبریا جیسا سوار تمہیں نصیب ہوا۔ جبین مصطفیٰ پہ شکن آئی اور نقشہ تبدیل ہو گیا۔ صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نہ کہو کہ سوار کتنا عظیم ہے، یہ کہو کہ سواریاں کس شان کی مالک ہیں۔ غور کیا جائے تو حیران کن بات یہ ہے کہ خاتون جنت نے شہزادوں سے درزی کے آنے کا وعدہ کرتے ہوئے کوئی نماز حاجت نہ پڑھی اور نہ ہی دستے دعا کو بلند کیا، لیکن وعدہ کیا اور لباس پہنچ گئے، اور جبرائیل درزی بن کر وہ لباس لے آیا، اور پھر وہ مہر نبوت جسے دیکھنے کو کائنات ترس گئی، ان پہ حسن اور حسین سوار ہو کر دوش رسالت کے سوار کہلائے۔ وہ زلفیں جن کی اللہ نے قرآن میں واللیل کے عنوان سے قسمیں کھائی ہیں، ان زلفوں کا تو ایک ایک بال انمول تھا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ایک طرف زلف رسول کا ایک ٹکڑا رکھ دوں اور دوسری طرف 18,000 عالم تو زلف واللیل کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ایسی انمول زلفیں پیغمبر نے حسنین کے ہاتھوں میں بطور باغ پکڑا دیں۔ اس شان سے دوش پیغمبر کی سواری مجھے ایسا راز محسوس ہوتا ہے کہ تمام جہات سے آگاہی ہے، اور مجھ جیسے گناہ گار کے لیے یہ بات بس کی نہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میری اوقات کہاں ہے کہ مدینے میں عید کے نظر آنے والے اس منظر کو، اپنے اسرار کو اپنی زبان سے بیان کر سکوں۔ نانا کے دوش رسالت پہ نواسوں کی سواری معراج کی طرف سفر تھا۔
جس کے اسرار بندہ بشر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔